علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ ہے اس کا، غالباً آپ لوگوں کو یاد بھی ہو گیا ہوگا کہ سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پہ آپ کا غضب ہوا، غضب کے معنی غصہ، آپ کی ناراضگی، اور وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ میں نے بتایا تھا کہ مغضوب علیہم سے مراد ہے یہود، اور ضالین سے مراد ہے نصارہ، عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ ان لوگوں نے جان بوجھ کر کے تورات میں، انجیل میں تحریف کیا، قرآن کی اور تورات اور انجیل کی آیتوں کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا اس کے من چاہا ان لوگوں نے تفسیر کی جان بوجھ کر کے، تو اللہ کو ان پہ غضب اتر گیا۔ آج وہ جو یہودی ہیں جو رہتے ہیں فلسطین میں، وہ سب کے سب انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے یہاں وہ غیر کو یہودی نہیں بناتے ہیں، نسل ان کی انبیاء کی ہے، لیکن ایک بھی جنتی نہیں ہے، ایک بھی مومن نہیں ہے جو ایمان نہیں لائے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ۔ نسب یہ کام نہیں آتا ہے۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے گا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ وہ جان بوجھ کر کے ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ النصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کیا، اتنا انہوں نے غلو کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور بعض نے خدا ہی بنا ڈالا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باضابطہ طور پہ خدا بنا ڈالا۔ وہ عدم علم کی بنا پر اور محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے دونوں سے ہمیں بچنے کی ہمیں دعا مانگنا سکھایا ہے کہ دونوں سے ہمیں بچنا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اس امت محمدیہ میں بھی افراط اور تفریط چل رہا، ایک بہت زیادہ، ایک بہت نیچے۔ کچھ مسائل ہمارے یہاں چل رہے ہیں، ایک ان میں سے مسئلہ ہے مختار کل۔ بڑا زور سے ابھی 11 شریف ابھی گزرا ہے، اس میں باضابطہ طور پہ مختار کل پہ لوگوں نے تقریریں نیٹ پہ، فیس بک پہ خوب ڈالا ہے، اور یہ یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی مختار کل ہیں، اور شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی مختار کل ہیں۔ باضابطہ کتاب میں تو لکھا ہی ان لوگوں نے، معصوم بھی، مختار بھی، متصرف بھی، مدبر بھی، یا غوث، کالے عالم کا مدبر بھی، یا غوث، یہ انہوں باضابطہ طور پہ لکھ رکھا ہے۔ اب مختار کل کا معنی کیا ہے ہم سنتے تو ہیں، لیکن اس کا کیا نتیجہ ہے، کیا یہ عقیدہ رکھنے سے ایک مسلمان باقی رکھ سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ مختار یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اختار یختارو کے معنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہے پسند کرنا، اور ایک معنی ہے اختیار میں لینا۔ مختار اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے پسند کیا ہوا، چنا ہوا، اور ایک معنی ہے مکمل اختیار لینے والا، مکمل طور پہ جس کو اختیار دے دیا گیا، مکمل اختیار دے دیا گیا، پوری کائنات کا اس کو اختیار دے دیا گیا، یہ معنی ہوا مختار کل۔ اگر یہ معنی لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مختار کل ہیں، یعنی پورے عالم میں چنے ہوئے ہیں، برگزیدہ ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے خیر ہیں، تو یہ بالکل معنی صحیح ہے۔ مختار کل کا معنی یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ معنی لینا کہ مختار کل ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے مکمل کل اختیار ان کو دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ چھٹی میں، یہ عقیدہ سراسر شرکیہ عقیدہ ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود بھی اسے کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، یہ عقیدہ کو رکھتا اگر ہے، اس لیے کہ مختار کل اللہ تعالیٰ ہے، تمام چیزوں کو چلانے والا، کائنات کی تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا پہنچانا، نفع نقصان کا دینا،
خیر اور شر یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. خالق وہی ہے. اس کے خالقیت میں، اس کے رزاق ہونے میں، ان کے غفار ہونے میں، ان کے ستار ہونے میں مخلوق کا کوئی بھی آدمی اس کی حکومت میں شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شرکت کو پسند بھی نہیں کر سکتا. پورا قرآن پاک آپ پوری آیتوں کو ہر صفحہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اسی عقیدے کی تردید کرنے کے لیے بھیجا ہے. کفار مکہ جن کو مشرک کہا گیا، مکے میں تو نماز فوراً فرض نہیں ہو گئی تھی، زکوٰۃ تو فوراً فرض نہیں ہوئی تھی، حج جو فرض نہیں ہوا تھا. اس کے باوجود کفار مکہ کو مشرک کہا گیا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی عمرہ کرتے تھے، وہ بھی حج کیا کرتے تھے دین ابراہیم کے مطابق. وہ لوگ اپنے اعتبار سے بھی نماز پڑھا کرتے تھے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ قرآن خود کہتا ہے. باضابطہ طور پہ وہ لوگ کرتے تھے، پھر بھی مشرک کہنے کی وجہ کیا؟ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دے کر بھیجا کہ لوگوں کو بتا دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی نفع کا مالک، کوئی نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. کفار مکہ کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، دنیا کا بنانے والا اللہ، دنیا کا چلانے والا اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو جو ان کے قریبی بندے ہیں، اللہ نے کچھ چیزوں میں ان کو اختیار دے رکھا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. ڈائریکٹ اس کو خدا نہیں مانتے تھے. کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ کیا کام کیا کرتے ہیں. اسی عقیدے کی تردید کے لیے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سبوں نے کہا کہ یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے. صرف اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اسی سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اگر روزی بند کر دے گا کوئی اس کو کھول نہیں سکتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ دے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے رحمت کو کھول دے گا اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی بند کرنے والا نہیں. وما یمسک، اور جس کو اللہ بند کر دے گا اس کو کوئی کھولنے والا نہیں. نفع جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ کام کرتا ہے. یدبر الامر، اللہ تعالیٰ کائنات کے تدبیر کو کرتا ہے. آسمان اور زمین تک جو بھی چل رہا ہے یہ اللہ ہی کام کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کی حکومت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ تعالیٰ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی شریک نہیں. یہ خود سورہ چیخ کے ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کوئی ذرہ برابر شریک نہیں ہے. سورہ فرقان کی آیت ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اللہ وہ ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی حکومت ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں بنایا اور اللہ کی حکومت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو اندازے سے پیدا کیا، اس کے اندازے کے مطابق اس کی تدبیر کیا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنایا. لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود پیدا کیے گئے. جو مخلوق ہو، جو دوسرے کا محتاج ہو، وہ دوسرے کی کیا ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ لا یملکون لنفسه نفع ضر ولا نفع، جو اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ مارنے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کے اختیار رکھتے ہیں. یہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے باضابطہ طور پہ بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں لا تدع من دون اللہ، اللہ کے علاوہ مت پکارو ما لا ينفعک، جو تم کو نفع نہ دے، ولا یضرک، جو تم کو نقصان نہ دے. یہ آیتیں صاف صاف سورہ 19 کی آیتیں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ نفع اور نقصان کا جو مالک ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں. مختار کل وہی ہے. حدیث پاک کیا ہے؟
حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عباس سے ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے تو سواری ایک تھی، حضرت ابن عباس بچے تھے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا یا غلام وَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، میں تم کو چند باتیں سکھلا رہا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کر. یحفظک، اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے دین کی احکام کی حفاظت کر، تم اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے. اور فرمایا یعلم، جان لو، ان الامت لو اجتمعت علی ان یضروک، جان لو کہ پوری امت اگر مل جائے اور تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز وہ لوگ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہیں چاہے. اور یہ بھی جان لو کہ پوری امت اگر مل جائے اور سب مل کے بھی تم کو نفع پہنچانا چاہے تو اللہ کی مشیت کے بغیر تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. ایک حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندے، لَإِنَّكُمْ لَمْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي وَلَمْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم